بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا؟ یہ کس کے حکم پر ہوتا رہا؟ کتنے سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ اور اس کے پیچھے اصل محرکات اور شامل افراد کون تھے؟ محترم دوستو، تاریخ اسلام کے اصل حقائق بہت ہی تلخ اور ان کو مان لینا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ اسلامی حکومت جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی اور جس کی حفاظت اور ترقی کے لیے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جانیں قربان کی، آخر کیوں رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگی؟ وہیں صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے علم و ہدایت کے چراغ تھے، کچھ ہی عرصہ بعد آپس میں مخالفت اور دشمنیوں میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اسی تلخ حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر منبر سے برا بھلا کہا جانا شروع ہوا، اور یہ بات بے شمار مستند روایات سے ثابت ہے۔ ساتھیو، عربی لفظ سب و شتم کے معنی گالی دینا بھی ہے، کسی کو غلط کہنا بھی ہے، کسی کو کسی بات پر ٹوکنا بھی ہے، کسی کو آڑے ہاتھوں لینا اور تنقید کرنے کو بھی سب و شتم ہی کہتے ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر خطبے میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں اور انہیں برا بھلا کہیں۔ اس کام کو وہ خود بھی کرتے تھے اور اپنے ہر خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی پر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے سب و شتم کرنے کی بات آتی ہے تو تعصب اور ناانصافی سے کام لیتے ہوئے مختلف علماء غلط بہانوں سے معاویہ کا دفاع کرتے ہیں۔ حالانکہ معاویہ نے اس کام کو ایک سنت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لفظ سب و لعن کی توجیہ کرتے ہوئے معاویہ کے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے۔ یہ کیسی انسانیت اور کیسا انصاف ہے کہ منبر سے امیر المومنین علی پر معاویہ کی طرف سے سب و شتم کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ابو بکر اور عمر پر سب و شتم کرنے سے مسلمان کافر بن جاتا ہے اور اس کی جان و مال اور ناموس سب حلال ہو جاتا ہے۔ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا کے صحابی نہیں تھے؟ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا کے خلیفہ اور جان نشین نہیں تھے؟ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا کے داماد اور ان کی بیٹی کے شوہر نہیں تھے؟ علی بن ابی طالب یہ سب کچھ تھے، تو پھر ان پر سب و لعن کو کیوں شرعی اور قانونی رنگ دیا جاتا ہے؟ اور جو ان پر اس بدعت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو سنت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے کیوں خال المومنین کا لقب دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اہل شیعہ کا یہ اعتراض یقیناً قابل بحث ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی علیہ السلام نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علامہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب و شتم کی روایت حکومت امویہ کے زیر نگین علاقوں کی مساجد میں تقریباً 60 سال تک جاری رہی۔ یہ روایت معاویہ بن ابی سفیان کے حکم پر جاری ہوئی۔ اس حکم کے تحت علی بن ابی طالب اور ان کے خاندان کو اموی حکومت کی تمام مساجد میں جمعے کے خطبے کے دوران میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی متفقہ حدیث ہے کہ جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تو سعد کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب یعنی علی بن ابی طالب پر سب و شتم نہ کرو؟ اس پر سعد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کے متعلق 3 ایسی باتیں سنی ہیں جس کے بعد میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ صحابی سعد بن ابی وقاص نے مدرجہ ذیل 3 وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے حکم ماننے سے عذر کا اظہار کیا۔
قرآن کے مطابق حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں جن کو اللہ نے تمام برے عناصر سے پاک کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے مطابق علی کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا، تو ایسی ہستی پر میں سب و شتم کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے جنگ خیبر کا پرچم علی بن ابی طالب ہی کو عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا اور ان کو پرچم عطا فرمانے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص پر میں سب و شتم کروں؟ سعد بن ابی وقاص نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم میری گردن پر آرا بھی چلا دو کہ میں علی بن ابی طالب پر سب و شتم کروں تو تب بھی میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ کیا معاویہ کا یہ اقدام بھی اجتہادی غلطی تھی یا بغاوت، ظلم، عناد، حسد، بغض؟ صحیح مسلم میں ہے کہ علی سے بغض منافق رکھے گا، یا یہ گالیاں دینے والی سب روایات جھوٹی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو 60 سال تک ممبروں نشستوں میں وعظ و نصیحت اور خطبہ کے ذریعے اور درس و تدریس کے ذریعے خطبہ اور محدثین کے درمیان برا بھلا کہا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اس قدر مفید و مؤثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے کسی مرد سے غصے میں بات کی، اور وہ شخص قبیلہ بنی ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم با فضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب کو دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ جب عمر بن سعد خلیفہ بنے تب انہوں نے سب و شتم والی علی کی روایت کو ختم کیا، تاہم ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سب و شتم علی کی یہ روایت خلافت امویہ کے سقوط پر ہی ختم ہو سکی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے ثقہ راوی ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان سے ممبروں پر علی بن ابی طالب کو سب و شتم کرنے کے حکم سے قبل ایک بار جب شیعان علی نے معاویہ بن ابی سفیان پر سب و شتم کرنے کی کوشش کی تو علی المرتضیٰ نے اپنے اصحاب کو جنگ صفین میں معاویہ کو سب و شتم کرنے اور برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ علی بن ابی طالب کی فوج میں سے حجر بن عدی اور عمر بن حمق نے معاویہ اور اہل شام پر لعنت کی اور برا بھلا کہا تو مولا علی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل ہیں، لیکن پھر بھی میں گالم گلوچ کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، شاید وہ لوگ حق پر آ جائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر معاویہ کا بغض اور عداوت اس وقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی جب مالک اشتر کے شہید ہونے کی خبر معاویہ تک پہنچی تو اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ علی کے 2 بازو تھے، ایک عمار بن یاسر جس کو صفین میں شہید کر دیا گیا، اور ایک مالک اشتر جس کو آج قطع کیا جا چکا ہے۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ علی نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو،
اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان میں اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ محترم ساتھیو، آپ نے سنا کہ تاریخ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کا موضوع کتنا تلخ اور پیچیدہ ہے۔ یہ حقیقتیں سن کر دل دکھتا ہے، لیکن تاریخ کے ان پہلوؤں سے سبق لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافات اور نفرتوں کی بجائے محبت، اخوت اور ایک دوسرے کے احترام کو فروغ دیں تاکہ امت مسلمہ پھر سے اتحاد اور قوت کی مثال بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔